يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت ہم لوگوں کو عطا کی. درود و سلامتی ہو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر جن کی کوششوں سے جن کی محنتوں سے ہم تک اسلام پہنچا. معزز سامعین، میں نے جو آیتیں یا دو سورے جو تلاوت کیے ہیں وہ بہت ہی مشہور، سب لوگ ان صورتوں کو جانتے ہیں اور اکثر ہم لوگ نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھتے ہیں. یہ صورتیں دیکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں اور پڑھنے والا بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن کبھی ہم لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان صورتوں کا مطلب سمجھیں، ان صورتوں کی فضیلت کو جانیں اور اس میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے، جو فضائل اللہ تعالیٰ نے جو بتلائے ہیں ان چیزوں کو سمجھیں. آدمی کو جب نماز پڑھنی ہوتی ہے جلدی جلدی ان صورتوں کا انتخاب کرتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، اس طرح جلدی جلدی پڑھ لیا اور ختم کر دیا. معنی اور مطلب کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. یہ دو صورتیں، ان کی کل آیتیں 11 ہیں جو بہت ہی اہمیت کی اور بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج کی رات مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ اس سے بہترین آیتیں میں نے اب تک نہیں دیکھی ہیں. ہم لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت ساری پریشانی آتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں پہنچتی ہیں، کبھی جادو کی شکل میں، کبھی جن کی شکل میں، کبھی لوگوں کے حسد کی وجہ سے تکلیف. اس طرح بہت سارے تکلیفوں کو انسان برداشت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. دراصل میں ان صورتوں کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہماری جو مسجد ہے اس میں ایک کام کرنے والے نیپال کے صاحب ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ میں 8 سال سے بہت پریشان ہوں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ جادو کا اثر ہے، کچھ پریشانی ہے. میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا، سارے لوگوں نے مجھے وہی نمبرات کی تعویذ بنا کے دی، کسی نے کوئی صحیح مشورہ نہیں دیا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، کم سے کم تمہیں جو صورتیں یاد ہیں چھوٹی چھوٹی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں، اس کو تم صبح شام پڑھ کے دم کر لیا کرو، بہت سارے چیزوں کا اس میں علاج ہے. تو بولے ہم لوگوں کو معلوم نہیں سب چیزیں. تو لوگ اپنا دھندا چلانے کے لیے، اپنی دکان چلانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اگر اس کو بتایا جائے کہ صبح و شام کی یہ دعا ہے یا یہ 3 صورتیں ہیں، اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی قسم کے نقصان ہونے سے بچائے گا. احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں.
صحیح نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو حابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتلاؤں، یعنی ایسی چیز نہ بتلاؤں جسے تم پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکو، جس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر سکو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جس کو پڑھ کر تم اپنے آپ پر دم کر سکتے ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی اور جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے آپ پر اس کو پھیر لیتے، اپنے آپ پر پھونک لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگے، تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ کے ہاتھ کو برکت سمجھ کر آپ کے ہاتھ کو جو ہے ان کے جسم پر پھیرتی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو دوسروں کے ذریعے پڑھا سکتے ہیں، اگر آپ کو خود یاد ہیں تو آپ خود بھی جو ہے ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو حدیث ہے، جس کے بارے اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا، ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور وہ جادو فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی گئے وہاں پر، آپ نے اس کنویں کے اندر دیکھا تو واقعی ایک کنگھی رکھی ہوئی تھی جس کے اندر دانت، جس کنگھی کے دانتوں میں بال تھے، اس کے اندر جو ہے 11 گانٹیں جو ہے لگی ہوئی تھی، 11 گانٹیں جو ہے لگی ہوئی تھی۔ اس پر یہودی نے جو ہے جادو کیا تھا اور اس کے ساتھ ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں لگی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ یہ آیتیں پڑھتے جاتے اور وہ گھانٹیاں جو ہے کھلتی جاتی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں 11 آیتیں ہیں تو 11 گانٹ لگی ہوئی تھی، آپ جیسے جیسے ان آیتوں کو پڑھتے جاتے تو وہ گھانٹیاں خود بخود کھلتی جاتی اور سوئی جو ہے نیچے گر جاتی۔ اور جب آخری آیت پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندھن سے آزاد ہو گئے ہیں، جیسے کسی آدمی کو ٹائٹ باندھ کے رکھیں اور اچانک کھولا جائے تو کتنا وہ آرام محسوس کرتا ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محسوس کیے۔ اور ان صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پڑھنے کا حکم دیا ہے، خاص کر مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ آیتیں، یہ جو صورتیں ہیں، یہ اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اور ان صورتوں کو بڑی فضیلت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ نازل کیا ہے کہ جو کوئی بھی آدمی کسی شر سے پناہ مانگنا چاہتا ہے اور کسی کی برائی سے اس کو ڈر لگتا ہے تو ان صورتوں کی جو ہے تلاوت کیا کرے اور ان صورتوں کو برابر پڑھے اور اپنے آپ پر دم کر لیا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کہ ان صورتوں کو رات میں سونے سے پہلے پڑھیں اور اپنے چہرے سے شروع کریں، پہلے اپنے چہرے کو پوچھیں، اس کے بعد اپنے ہاتھ جسم پر، اور جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک اس کے ہاتھ کو جو ہے پھیریں ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد۔ آئیے میں ان صورتوں کا مختصر ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر کیوں صبح کا رب کہا گیا؟ کیونکہ جب انسان رات گزارتا ہے اور اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبح کا انتظار کرتا ہے کہ صبح ہوگی تو مجھے تھوڑا سا آرام ملے گا۔ ہاں، اگر آدمی کوئی ڈر محسوس کر رہا ہے، وہ رات کی حالت میں ہے، تو صبح کا انتظار کرتا ہے کہ اگر صبح ہو جائے تو میں تھوڑا سا آرام محسوس کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کے رب کے پناہ مانگتا ہوں،
تو جو اللہ تعالیٰ رات سے صبح کو لا سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو انسان تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو بھی جو ہے دور کر سکتا ہے۔ دوسری آیت میں من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، ہر اس بری چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ یہاں پر اندھیرے کی برائی اس لیے کہا گیا کہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی جادو ٹونے ہوتے ہیں، جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں، جتنی بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ ساری رات کے اندھیروں میں ہوتی ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے ان ساری رات کی برائیوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرا لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے، جو جادو کرتے ہوئے پھونک لگاتی ہیں، عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، دونوں کا اس میں ذکر ہے۔ یہاں پر عورت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن دونوں کے لیے یہ چیز آتی ہے۔ اور ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے، یعنی حسد وہ ہے کہ آدمی دوسروں کی جو نعمتیں ہیں، دوسروں کی جو اچھائی ہیں اس کو ختم کرنے کی امید کرتا ہے یا تمنا کرتا ہے دل میں، سمجھے نا؟ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ کا طریقہ جو ہے بتلایا ہے۔ اور دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، اور الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی آپ کے دلوں میں برے خیالات پیدا کر سکتے ہیں، ان سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پناہ طلب کی ہے۔ تو اس صورت کی اس صورت الناس کی ایک فضیلت اور یہ ہے کہ اس کی فضیلت گزشتہ صورت کے بیان ہو چکی ہے، اور ایک حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں بچھو کاٹ لیا، آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی منگوایا اور اس میں نمک ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر آپ نے اس پر دم کیا ہے۔ اس حدیث کو مجمع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، شیطان بھی ہیں اور اس میں برے شیطان ہیں اور انسان بھی ہیں، تو دونوں جو ہے وسوسہ انسان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو ان سب کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم لوگوں کو بتلایا کہ ان کے ذریعے آپ ان لوگوں سے پناہ طلب کر سکتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں جو بہت مختصر ہیں، بہت زیادہ پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صورتوں کے ذریعے شفا دے گا اور ان صورتوں کے ذریعے ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے گا، تو اللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور انسان پریشانیوں سے نجات بھی پا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی صورت ہے۔ یہ تینوں صورتیں مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کا 3 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور سوتے وقت 3 مرتبہ ان صورتوں کو جو ہے پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ہر شر سے، ہر برائی سے اور ہر تکلیف سے دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔